अजब ये दोगलापन है, हमारा गम नहीं दिखता, लहू से तरबतर दामन हमारा नम नहीं। क्या कहना है इमरान बाबा? सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रताप अली की एक पॉपुलर नज़म से पहले एक माँ पर अच्छी बात सुनते हैं। अपनी जुबान के तीर कभी भी उन माँ बाप पर मत चलाना जिसने तुम्हें बोलना सिखाया है। चलिए पहले सुनिए इमरान प्रताप अली की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अजब ये दोगलापन है, हमारा गम नहीं दिखता। इधर से उधर तक एक शख्स की शिरकत हो, मैं कोशिश करता हूं आप तक पहुंचने की। अजब ये दोगलापन है, हमारा गम नहीं दिखता, लहू से तरबतर दामन हमारा नम नहीं। क्या कहना है इमरान बाबा? लहू से तरबतर दामन हमारा नम नहीं दिखता। उन्हें हम गोलियां बरसाते दिख जाते हैं सड़कों पर। अगला मिसरा सच्चा हो और लगे कि हिम्मत से बात कही गई है, तो अब तक सबसे बड़ी दुआ चाहता हूं आपकी। मैं हिम्मत करता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं। उन्हें हम गोलियां बरसाते दिख जाते हैं सड़कों पर, जमाने को मगर हम पर बरसता बम नहीं दिखता। जमाने को मगर हम पर बरसता बम नहीं दिखता। जमाने को मगर हम पर बरसता बम नहीं दिखता। और अंधेरों के पुजारी हैं, उन्हें जुगनू से नफरत है। अंधेरों के पुजारी हैं, उन्हें जुगनू से नफरत है। अंधेरों के पुजारी हैं, उन्हें जुगनू से नफरत है। ये नाथूराम के हामी, इन्हें बापू से नफरत है। ये नाथूराम के हामी, इन्हें बापू से नफरत है। जो करते थे दलाली जंगे आजादी में गोरों की, अब अगर बात ठक से लगे तो कि हाथ हवा में उड़ जाए। जो करते थे दलाली जंगे आजादी में गोरों की, उन्हीं के वंशजों को आजकल टीपू से नफरत है। उन्हीं के वंशजों को आजकल टीपू से नफरत है। अंधेरों के पुजारी हैं, उन्हें जुगनू से नफरत है। पूरे उत्तर प्रदेश को बिहार की जीत की मुबारकबाद देता हुआ चार मिसरे पढ़ता हूं कि लहरों ने कितना सर पटका, फिर भी साहिल हार गया। लहरों ने कितना सर पटका, फिर भी साहिल हार गया। हरियाणा के मासूमों से एक पत्थर दिल हार गया। हरियाणा के मासूमों से एक पत्थर दिल हार गया। जहां कभी अडवाणी का रथ रोक लिया था लालू ने, उसी जगह एक बार वहां अखलाक का कातिल हार गया। एक बार फिर उसी जगह अखलाक का कातिल हार गया।
ناظرین نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں. یہ دوستو منتخبات اس کتاب سے مسلمانوں کے حقوق سنتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن مرد کی یہ شان نہیں کہ اپنے مومنہ بیوی سے بغض رکھے. اگر اس کی ایک عادت اسے ناپسند ہوگی تو دوسری پسندیدہ بھی ہوگی. فائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف میں حسن معاشرت کا ایک مختصر اصول بتا دیا کہ ایک انسان میں اگر کوئی بری عادت ہے تو اس میں کچھ خوبیاں بھی ہوں گی. ایسا کون ہوگا جس میں کوئی برائی نہ ہو یا کوئی خوبی نہ ہو. لہٰذا برائیوں سے چشم پوشی کی جائے اور خوبیوں کو دکھایا جائے. حضرت قیس بن سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں کسی کو کسی کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں اس حق کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے شوہروں کا ان پر مقرر فرمایا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک بوڑھی عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم کون ہو؟ انہوں نے عرض کیا میں جسامہ مدنیہ ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا کیا حال ہے؟ ہمارے مدینہ آنے کے بعد تمہارے حالات کیسے رہیں؟ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان سب رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان سب خیریت رہی. جب وہ چلی گئی تو میں نے حیرت سے عرض کیا اس بڑھیا کی طرف آپ نے اتنی توجہ فرمائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خدیجہ کی زندگی میں ہمارے پاس آیا کرتی تھی اور پرانی جان پہچان کی رعایت کرنا ایمان کی علامت ہے. حضرت ابو ہریرہ میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کے لیے لازم ہے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرے. صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا رسول اللہ پڑوسی کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر وہ تم سے کچھ مانگے تو اسے دو، اگر وہ تم سے مدد چاہے تو تم اس کی مدد کرو، اگر وہ اپنی ضرورت کے لیے قرض مانگے تو اسے قرض دو، اگر وہ تمہاری دعوت کرے تو اسے قبول کرو، اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کرو، اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جاؤ، اگر اسے کوئی مصیبت پہنچے تو اسے تسلی دو، اپنی ہانڈی میں گوشت پکنے کی مہک سے اسے تکلیف نہ پہنچاؤ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تنگ دستی کی وجہ سے وہ گوشت نہ پکا سکتا ہو مگر یہ کہ اس میں سے کچھ اس کے گھر بھی بھیج دو اور اپنی عمارت اس کی عمارت سے اس طرح بلند نہ کرو کہ اس کے گھر کی ہوا رک جائے مگر یہ کہ اس کی اجازت سے ہو. حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کون ہے جو مجھ سے یہ باتیں سیکھے پھر ان پر عمل کرے یا ان لوگوں کو سکھائے جو ان پر عمل کرے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا رسول اللہ میں تیار ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازرا شفقت میرا ہاتھ اپنے دست مبارک میں لے لیا اور گن کر یہ 5 باتیں ارشاد فرمائیں. حرام سے بچو تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس پر راضی رہو تم سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے. اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو تم مومن بن جاؤ گے. جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرو تم کامل مسلمان بن جاؤ گے. زیادہ ہنسا نہ کرو کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے دریافت کیا رسول اللہ مجھے کیسے معلوم ہو کہ میں نے یہ کام اچھا کیا ہے اور یہ کام برا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم اپنے پڑوسیوں کو یہ کہتے ہو سنو کہ تم نے اچھا کیا تو یقیناً تم نے اچھا کیا اور جب تم اپنے پڑوسیوں کو یہ کہتے ہو سنو کہ تم نے برا کیا تو یقیناً تم نے برا کیا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جو خود تو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے. اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں سے نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ. تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال. آپ دیکھ رہے تھے سنہرے لفظ اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.